پڑھنے کے بعد ذکر صلوات خداوند بزرگ و برتر جس کا لطف و کرم شامل حال رہا اور جس نے ہمیں عمر کے ہر ایک کو اس حصے میں پہنچایا، اور پروردگار سب کو مزید طول عمر عطا فرمائے۔ اس طویل عمر میں جس نے جتنی بھی پائی ہے اب تک اور پائے گا انشاءاللہ، خدا کا لطف ہے کہ وہ دامن اہل بیت سے وابستہ ہے اور محبت اہل بیت سے اس کے دل سرشار ہیں۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، ہمیشہ میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے اشارہ عرض کیا کرتا ہوں تاکہ ہم فراموش نہ کریں، تاکہ دنیا کے رنگ و بو اور یہ فریب کاریاں شیطان کی یہ ہمیں اس بات سے غافل نہ کر دیں کہ ہم کن سے منسوب ہیں۔ اگر ہم یہ بھول جائیں کہ ہم کن سے منسوب ہیں تو بڑی آسانی سے شیطان کا شکار بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم مولا امیر المومنین کی ولایت کے ماننے والے میدان غدیر سے وابستہ ہیں، مظلوم کربلا کے عزادار ہیں، یہ یاد رہے کہ حضرت ابوالفضل عباس کے پرچم کو اٹھانے والے ہیں، اگر یاد رہے کہ تابوت کو آگے بڑھانے والے ہیں، اگر یاد رہے کہ ہم جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے والے، یہ نسبتیں اگر اور توفیقات اگر ہمیں یاد رہیں تو شیطان اتنی آسانی سے ہمیں شکار نہیں کر سکتا، کسی میدان میں بھی اور کسی حوالے سے بھی۔ جب ہم بھول جاتے ہیں، جب غافل ہو جاتے ہیں کہ ہم کن سے منسوب ہیں، کن کے ماننے والے ہیں، کن سے ہمیں ساری امیدیں ہیں، اور کن ہستیوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور ہمارے لیے بچانے کے لیے، اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، جب اسے بھول جاتے ہیں تبھی ہم غافل ہو جاتے ہیں اور شیطان کا آسان شکار بن جاتے ہیں۔ مگر اگر ہمیں یاد رہے کہ خدا کا کتنا بڑا لطف و کرم ہے اور ہم کون ہیں، تو جہان بشریت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پر افتخار سمجھتے ہیں، جہان بشریت میں ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں کہ بالآخر اپنے گناہوں کی سزا پا کر، بالآخر چاہے وہ 1 کروڑ سال ہمیں عذاب میں رہنا پڑے، مگر اس کے بعد دھل کر صاف ہو کر پاکیزہ ہو کر پھر ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جانا جنت میں ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کا بھی وعدہ ہے اور پیغمبر اکرم نے بھی اپنے لسان مبارک سے بڑا واضح فرمایا ہے محبان اہل بیت کے لیے، مولا امیر المومنین کے شیعوں کے لیے کہ یہ فائز ہونے والے، یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ یہ فائز ہونے والوں میں ہیں۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محبت آل محمد کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے وہ ایک درجہ شہادت کی موت پاتا ہے۔ لہذا عاقبت بخیر ہے، البتہ تلخی کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں غافل ہو کر گناہوں کی طرف چلے گئے، جنہوں نے غفلت کا شکار ہو کر، شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر خدا کے احکامات کی نافرمانی کی، انہوں نے خود اپنے لیے آخرت میں تلخی پیدا کر لی۔ یہ تلخی برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر توبہ کر لی، سچے دل سے پشیمان ہو گئے تو پھر پروردگار معاف کرنے والا ہے، اور اگر برعکس توبہ کر کے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، آگے بڑھ کر نیکیوں کو ڈھونڈا، لائیے یہ میں کر دیتا ہوں، یہ موقع مجھے دے دیجئے، یہ خدمت کا موقع مجھے دیجئے، اگلی دفعہ آپ کر لیجئے گا، اس طرح تلاش کر کے آگے بڑھ کے اگر نیکیوں کو ڈھونڈا تو فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو نامہ اعمال سے آہستہ آہستہ وہ گناہ، وہ برائیاں محو ہو جاتی ہیں، نہ صرف نامہ اعمال سے، یہ پروردگار کریم ہے، وہ لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے، لوگوں کی یادوں سے ان برائیوں کو نکال دیتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں پر اچھائیاں غالب کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اچھائیاں غالب ہو جاتی ہیں، وہ کریم ہے پروردگار۔ اسی لیے ہم جب شمسی سال شروع ہوتا ہے، عید نوروز آتی ہے، تو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب والابصار، وہ ہے جو دلوں کو بدلتا ہے، اسی لیے پکارتے ہیں کہ اے دلوں کو بدلنے والے اور اے نگاہوں کو بدلنے والے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے دل کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، کسی کی نگاہ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اللہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو ہمارے بارے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا مقلب القلوب والابصار، مگر وہ کس کے لیے تبدیل کرتا ہے؟ تو گناہ کی وادی سے نکل آتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اہل بیت کی پاکیزہ سیرت کو اپناتا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، ایسے شخص پر پروردگار مزید لطف و کرم فرماتا ہے۔ درود پڑھی بر محمد و آل محمد۔
تمام وہ جملات جو مولا مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے دعائے عرفہ میں بیان فرمائے، ایک ایک جملہ حضرت کا اس دعائے عرفہ کا جو کہ آپ پڑھتے ہیں روز عرفہ خصوصاً، اور پھر عموماً آپ کسی موقع پر بھی پڑھتے ہوں گے. یہ دعائے عرفہ کا ایک ایک جملہ خود ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا فولڈر ہے آج کی زبان میں کہ اگر اسے کھولا جائے تو خود اس کے اندر ایک طویل جو ہے وہ معرفتیں موجود ہیں اور ایک وسیع عنوانات اس کے اندر موجود ہیں ایک ایک جملے کے اندر. کجا یہ کہ وہ دعائے عرفہ پوری کی پوری، وہ کاش کے کچھ موقع ملے کبھی اور آپ کی خدمت میں سوال انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عرض کریں گے. آپ دیکھیے اس میں حضرت فرماتے ہیں ایک مقام پر اللہم اکشف کربتی، وہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اے میرے معبود میرے رنج و الم کو دور فرما، واستر عورتی، اور میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، یعنی مجھے میرے عیبوں کی وجہ سے رسوا نہ ہونے دے، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے. واغفر لی خطیئتی، اور میری لغزشوں کو معاف کر دے. کہ اگر وہ پردہ پوشی نہ کرے اور وہ رنج و الم کو دور نہ کرے تو انسان خود اپنے رنج و الم میں گھٹ کر ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر یہ رنج اور الم انسان کے دل پر یہ کیفیت مسلط ہو جائے، گرفت کر لے اور اس سے نہ نکل پائے تو انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. زندگی کی تمام تر جو گرمی ہے، حرارت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ریشم کے کیڑے کی مانند اپنے گرد جس طرح وہ خود ہی لپیٹ کے اسی کے اندر ختم ہو جاتا ہے، ایک انسان اپنے رنج و الم میں گھٹ گھٹ کے اسی میں ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ پروردگار سے دعا مانگنی چاہیے کہ خدائے یہ جو میرے دل پر کسی بھی حوالے سے رنج الم کوئی پریشانی جو گرفت کیے ہوئے، خدائے اس سے مجھے نجات عطا فرما. میں رنجیدہ نہیں رہنا چاہتا، میں اس طرح گھٹن میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس طرح احساس درد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں فرحت کے ساتھ سکون کے ساتھ تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح میرے عیب اگر یہ پتہ چل گئے تو میں تو رسوا ہو جاؤں گا اور میں پھر زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہوں گا، لوگوں میں جس طرح معاشیاتی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. لہذا میرے عیبوں پر تو پردہ ڈال. البتہ یہ عرض کر چکا کہ انسان توبہ کرے، اگر یہ نہیں کہ خدا ایک عیب پہ پردہ ڈالے انسان پھر دوبارہ مزید اضافہ کر لے اپنی خطاؤں میں گناہوں میں، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان پھر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو رسوا کرے گا. خدا تو جیسے ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر پیغمبر نے فرمایا جو اللہ نے دروازے تم پر بند کیے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے عمل کی وجہ سے اس کو کھول لو، یعنی خدا کی نافرمانی کر کے جہنم کے دروازے تم خود کھولو. خدا تو تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے مگر تم پھر گناہ اور پھر دنیا کی محبت میں اپنے لیے رسوائی کا سامان کر لو، تو انسان کو محتاج. یہ مولا امام حسین دعا میں یہاں پر فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وقت شیطانی، میرے شیطان کو بھگا دے. اچھا جملہ ہے، کاش کے وقت ہوتا اس کی تفصیل میں جاتے. شیطان ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان اپنے درجے کا ایک شیطان رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ باہر کوئی فلاں صاحب ہیں وہ پورے محلے کو تنگ کیے ہوئے، کوئی ایک صاحب نے سب کو تنگ کیے ہوئے، نہیں. ایک تو وہ ابلیس ہے، ابلیس جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ہر شخص نے اپنے اندر ایک اپنے حساب سے شیطان ڈیولپ کر لیا ہے، شیطان پالا. جیسے اس کو آج کی زبان میں کہوں کہ کتا ہے جو اپنے گھر میں لوگ پال لیتے ہیں، ہر شخص نے اپنے گھر میں ایک کتا پالا ہوا ہے، ہر شخص نے اپنے اندر ایک شیطان پالا ہوا ہے. وہ اسے تنگ کرتا ہے، وہ اسے. تو فرماتے ہیں یہاں پہ کہ میرے شیطان کو بھگا دے. خدا یہ شیطان جو میں نے پال کے بڑا کر لیا ہے اسے نکال دے میرے اندر سے، اس سے نجات دے دے. اگر اس شیطان پر قابو پا لیا تو پھر میں اپنی عاقبت کو بخیر کر سکتا ہوں، تیری بندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں. اور یہ شیطان خدا نخواستہ اگر رہا تو یہ مجھے تنگ کرتا رہے گا اور مجھے گمراہ کرتا رہے گا. وہ فک ریحانی، اور مجھے یرغمال، جو میں یرغمال ہوں اس کا یرغمال ہوا ہوں، مجھے اس سے آزادی عطا فرما. ہم اپنے اپنے شیطان کے یرغمال ہوتے ہیں، یہ عادتیں شیطان کا وسیلہ بن جاتی ہیں، ہم اپنے عادتوں کے اسیر ہوتے ہیں. بری عادتیں اگر خدا نخواستہ اپنے اندر پیدا کر لی
تو وہ عادتاً گناہ ہو جاتے ہیں. عادت ہے گناہ، عادت ہے چیخنے کی، عادت ہے کسی سے بدتمیزی بات کرنے کی، عادت ہے بدگمانی کرنے کی. یہ عادت ہو جاتی ہے انسان کے اندر. یہ عادتیں پھر انسان ارادہ نہیں بھی ہوتا تب بھی اس سے وہ عادتاً گناہ ہو جاتا ہے، عادتاً اس سے وہ خطا ہو جاتی ہے. تو ان عادتوں کو کنٹرول کرنا یہ انسان کے لیے بڑا کمال ہے کہ انسان اپنی عادتوں کو کنٹرول کرے. دوحہ عرفہ کو پڑھیے. یہ مولا مظلوم کربلا نے 28 رجب آپ جب مدینے سے نکلے ہیں، اس کے بعد آپ مکہ تشریف لائیں، 3 شعبان یا کوئی ایسی تاریخ تھی. آپ مکے میں جب آئیں تو مکے میں جس پیریڈ میں آپ موجود تھے اور پھر حج کا موقع آیا سن 60 ہجری کا، اس موقع پہ جب آپ عرفات میں تھے، میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے لیے، وہاں پر آپ نے جبل رحمت کے دامن میں آپ نے یہ دعا جو ہے وہ اپنے اہل و عیال اور چند اپنے اصحاب جو آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے یہ دعا تلاوت فرمائی. اور راوی نقل کرتا ہے میں نے دیکھا کہ حضرت گریہ فرما رہے تھے اور پروردگار سے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب تھے. یہ حضرت کی وہ دعا ہے کہ جو آپ کے پدر بزرگوار کی وہ تمام تر زندگی جو بعد رسول خدا گزری آپ اس کے شاہد رہے. جو رسول خدا کی زندگی میں ہوا امام حسین نے بچپن میں دیکھا، وہ جو آپ کی مادر گرامی کے ساتھ ہوا وہ دیکھا آپ نے. جو بھی 40 سال تک آپ کی سن 40 ہجری تک آپ کے پدر بزرگوار کے ساتھ ہوا وہ آپ نے دیکھا. پھر آپ کے بھائی کے ساتھ جو 10 سال تک امامت رہی وہ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا. 10 سال تک آپ کی پوری امامت صلح کے اندر جو بھائی نے کی تھی مولا امام حسن نے اس میں گزری وہ آپ نے دیکھا. اب وقت وہ آ گیا مدینے میں کہ ایک زانی اور شرابی اور ناحق خون کرنے والے شخص کے لیے، ایک بدکار شخص کے لیے امام حسین جیسے پاکیزہ انسان سے، نبی کے نوازی سے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا ہے. سن 60 ہجری رجب سن 60 ہجری وہ وقت آ گیا کہ مدینۃ الرسول میں نباس رسول جسے دوش رسول پر سوار دیکھا اس سے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا ہے آدھی رات کو ایک شرابی، ایک زانی، ایک بدکار انسان کے لیے. انتہا نہیں ہو گئی کہ اصحاب رسول جنہوں نے رسول خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہوں نے ایک زانی اور شرابی کی بیعت کر لی. کہاں گئی عقل، کہاں گیا وہ احساس، کہاں گئی وہ فکر. امام حسین جب یہ معاشرہ دیکھے کہ جب مدینہ رسول کے رہنے والے لوگ اصحاب رسول ایک ایسے شخص کی بیعت کر رہے ہیں تو باقی عالم اسلام کا حال کیا ہوگا. 70 سال تک سب و شتم ہوتا رہا مولا امیر المومنین پر، نماز کے بعد برا بھلا کہتے رہے. 80 سال تک مولا امیر المومنین کی قبر ناپید رہی. یہ 70 سال جس میں سب و شتم ہوتا رہا، ان 70 سالوں میں جو نسلیں پیدا ہوئی انہوں نے تو سوائے سب و شتم کے علی ابن ابی طالب پہ کچھ اور دیکھا ہی نہیں. انہوں نے اسلام دیکھا ہی نہیں. فضائل امیر المومنین کو بیان کرنے پہ پابندی، یعنی احادیث نبوی بیان کرنے پہ پابندی، اس لیے کہ فضائل امیر المومنین بے زبان رسول خدا تھے. یا علی انتا و منی، یا علی انتا بمنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، انا و علی من نور واحد، انا مدینۃ العلم و علی بابها، یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون. ایک ایک کر کے تمام فضائل بے زبان رسول خدا احادیث ہیں، یعنی گویا رسول خدا کی احادیث بیان کرنے پہ پابندی. سوائے بنو امیہ کی تعریفوں خوشامدوں کے اور جھوٹی ان کی تعریفوں کے اور کچھ ممبروں سے نہیں ہو رہا تھا. ایسے میں آپ مجھے بتائیے جو نسلیں پروان چڑھی ہوں گی ان کی ذہنیت کیا ہوگی، ان کا شعور کیا ہوگا، ان کی معرفت کیا ہوگی. امام حسین ایک ایسے وقت میں آپ مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، انتہا ہو گئی ہے. اب اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے اس بڑے اقدام کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے رسول بتا کے گئے ہیں. اور پھر آپ 28 جب مدینہ چھوڑتے ہیں، مکے آتے ہیں، اور مکے سے 8 ذی الحج آپ جب سب مکے کی جانب رجوع کیے ہوئے خانہ خدا کی جانب، آپ مکہ چھوڑ کے اپنا احرام جو ہے وہ عمرے میں بدل کے آپ روانہ ہو رہے ہیں. اور 2 محرم جب آنے والی ہے تاریخ، اور امکان ہے کہ آج شام چاند اگر نظر آ جاتا ہے کل 1 محرم ہوگی اور 1444 سال شروع ہو جائے گا. آج آخری دن شاید ہو 1443 کا، اور کل نیا اسلامی سال شروع ہوگا جو عزائے مظلوم کربلا کے ساتھ شروع ہوتا ہے. تو کل جو ہے اگر یہ 1 محرم ہو جاتی ہے تو پرسوں کی تاریخ پھر وہ ہوگی 2 محرم جب مظلوم کربلا سرزمین کربلا پہ وارد ہوئے. اور آپ انشاءاللہ مجالس عزا میں تفصیل سے سنیں گے اس حوالے سے. اور جب مولا امام حسین کی سواری وہاں پر رکی ہے اور آگے نہیں بڑھی تو آپ نے معلوم کروایا کہ بھائی عباس ذرا جاؤ اپنے صاحب سے ذرا پوچھو یہ جگہ کون سی جگہ ہے. کسی نے شت الفرات نام بتایا، کسی نے نینوا بتایا، کسی نے کرب و بلا بتایا. اس موقع مولانا نے فرمایا ہاں ہونا.
ہاں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم قتل کیے جائیں گے، جہاں ہمارا مقدس سجے گا، جہاں ہمارے مقبرے بنیں گے۔ الغرض امام حسین نے پھر جناب عباس کو حکم دیا، عباس یہیں پر خیمے لگانے ہیں، یہیں پہ اپنا جو سامان بار اتار دو۔ اللہ اکبر۔ پھر سرزمین کو مولا نے جناب علی اکبر کے نام پہ کہتے ہیں خریدا، معلوم کیا کہ کس کی سرزمین ہے، پتہ چلا بنی اسد کی زمین ہے، انہوں نے دینا چاہا، ہدیتاً دینا چاہا، مولا نے فرمایا نہیں میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ نے اس سرزمین کو خریدا۔ اس لیے یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک ہدیہ اور بات ہے، مگر امام حسین نے خرید کے اپنی ملکیت میں لے لیا اور جناب علی اکبر کے نام، اور ہمیشہ کے لیے وہ سرزمین مظلوم کربلا کی ہو گئی۔ اور اس طرح امام حسین اپنی سرزمین پہ تھے، آپ نے کہیں تجاوز نہیں کیا، دنیا کا کوئی قانون آپ کو متجاوز نہیں کہہ سکتا، کسی اور کی حریم میں داخل نہیں کہہ سکتا، آپ اپنی حریم میں تھے، اپنی سرزمین پہ تھے، اپنی ملکیت پہ تھے۔ اب جو آیا اس نے امام حسین کی سرزمین پہ تجاوز کیا، وہ حریم امام حسین کو شکن توڑتے ہوئے داخل ہوا ہے۔ امام حسین اپنی سرزمین پہ تھا، آپ خرید چکے تھے بنی اسد سے، اور پھر آپ نے بنی اسد کی ایک وصیت کی اور آپ نے کہا کہ دیکھو کچھ وقت کے بعد یہاں پہ ایک لشکر آئے گا اور گھمسان کی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد ہمارے لاشیں مقتل میں پڑے ہوں گے، اور اس کے بعد میں تم سے کہتا ہوں کہ تم جب وہ لشکر چلا جائے تو آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد آپ نے ان کی عورتوں کی جانب رخ کیا، فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے نہ آ سکے تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ مظلومیت کربلا، مظلوم کربلا۔ ان بچوں کی جانب بنی اسد کی رخ کر کے فرماتے ہیں اے بچوں اگر تمہارے بڑے نہ آ سکے تم کھیلتے کھیلتے مقتل میں چلے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں مظلوم کربلا کے کہ جس نے اس عظیم قربانی کو دے کر قیامت تک کے لیے اسلام کو محفوظ کر دیا۔ قربان جائیں ان تمام شہداء کے جنہوں نے اپنے امام وقت کا صاحب ولایت کا ساتھ دیا۔ خدا انشاءاللہ ہمیں اسی قربانی کے اس عظیم ہدف کو سمجھنے کی اور اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الوحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم۔ والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوفيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر من الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة براءة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي النبي ووارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق البراء وجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا انشاءاللہ محبان علی بیت عاشقان امامت ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مختصر عزیزان محترم یہ چند اشارے، بارشیں جس طرح ہو رہی ہیں آپ کی مملکت میں بھی، ہمسایہ ممالک میں بھی، افغانستان میں بھی، جمہوریہ اسلامی ایران میں بھی، اور گزشتہ دنوں بھی قطر میں بہت شدید جو ہے وہ بارشیں ہوئیں اور بہت وہاں نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور ہماری مملکت میں بھی یہ ابھی تک جو سلسلہ جاری ہے، اور 30 تاریخ کل کی جو ہے اس سے نئے سلسلے کا جو ہے وہ آغاز ہوگا، نیا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے اور بارشیں ہوں گی۔ یقیناً بہت سارے نقصانات ہو چکے، بہت سارے متوقع ہیں نقصانات، کیونکہ یہ جس طرح یہ بارش ہوئی ہے، ایک تو یہ ایک دم بارش ہوئی موسلا دھار اور پانی آیا اور بہہ گیا، یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے جو بارش ہوتی ہے، پورے دن چلتی ہے، 2 دن چلتی ہے، یہ در و دیوار کو، بنیادوں کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے، اور اس میں جو کمزور مکانات ہوتے ہیں ان کے گرنے کے، چھتوں کے گرنے کے، دیواروں کے گرنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ذرا سا ارتعاش یا ذرا سی کوئی جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ انہیں گرا سکتی ہے، جانی نقصانات کا خطرہ ہوا کرتا ہے، کمزور بلڈنگیں گر جائے۔ ایسے میں بہت ضروری ہے کہ اپنے جو ایسی آبادیاں کہ جہاں اس قسم کے مکانات ہیں وہ ضرور چیک کریں اپنی جو ہے بلڈنگ یا اس مکان کی جو ساخت ہے، اس میں کہیں کوئی کمزوری تو نہیں آ گئی، کل کو ایسا نہ ہو کہ مالی نقصان پھر کوئی مسئلہ نہیں، جانی نقصان بڑا اہم ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی نقصان۔ بہت سو کے پلاسٹر گر گئے، یعنی وہ اس طرح پانی چھتوں میں بیٹھا کہ وہ پلاسٹر کمزور تھا، پرانا ہے، میٹیریل صحیح نہیں لگا، اور اس کے بعد وہ پلاسٹر ایک دم گر گئے۔ بتا اوقات رات میں گر جائے، کبھی دن میں کوئی نیچے سو رہا ہو تو وہ بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے دعا کریں کہ پروردگار سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور ان بارشوں میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ معاون اور مددگار بنے، اور استغفار کثرت سے کریں کہ یہ رحمت جو ہے ہماری زحمت بن رہی ہے اور یہ مشکلات پیدا ہو رہی ہے، اس میں استغفار بہت ضروری ہے کہ خدا ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں خدمت گزار، مخلص، نیک حکمران منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے بدترین افراد جو ہم پر مسلط ہیں اور اعلی کار بنے ہوئے عالمی استخباری طاقتوں کے، ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اتنی جرأت عطا فرمائے کہ ہم اپنی ملک کی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکیں، نہ کہ 7 سمندر پار سے ہماری تقدیروں کا فیصلہ کیا جائے انشاءاللہ۔ درود پڑھی بر محمد و آل محمد۔ اس وقت عراق میں عراقی عوام بھرپور طریقے سے مظاہرے کر رہی ہے، ٹرکش فوجوں کی موجودگی کے خلاف اور ان کے نکل جانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ تمام انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ اور دیگر حوالوں تفصیلات اس کی آپ کو جستجو کرنے کو مل جائیں گی، مگر آپ اندازہ لگائیے ہمارے میڈیا کی کہ ہمارا میڈیا اس کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ عراقی عوام جو ہے وہ ایران نواز حکومت جو ابھی مطلب وزیر اعظم ہے اس کے خلاف جو ہے مظاہرے کرے، عراقی عوام جو ہے وہ اس وزیر اعظم کے خلاف جو ہے مظاہرے کر رہی ہے، ایران نواز۔ توجہ فرمائیں آپ نے، یعنی بالکل ہی اس کو رنگ دوسرا دے دینا۔ ادھر جو ہے وہ یمنیوں کو جو ہے متاثر کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، برعکس ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان مظلوموں کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ عام آبادی کے اوپر اٹیک کہلاتا ہے، حالانکہ وہ فوجی اہداف کو نشانہ بناتے ہیں، اور وہ مسلسل وہاں پہ انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کر دیا، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، دوائیں تک اور غذائی اجناس بھی نہیں جانے دے رہے۔ کتنے اس وقت جہاز ہیں جو رسد کے انہوں نے راستے میں پکڑ لیے، بندرگاہ پہ نہیں پہنچنے دیے، اور ان کو وہیں پر ہی سمندر میں انہوں نے روک لیا، جو یمنی مظلوموں کے لیے امداد کا سامان لے کے جا رہے تھے انہیں نہیں پہنچنے دیا۔ یہ ہمارا میڈیا کبھی نہیں بتاتا کہ یہ ظلم و ستم یمن کے مظلوموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنلی جو میڈیا استعمار کے صہیونیوں کے کنٹرول میں، اس کی خبروں پہ ڈیپینڈ آپ کر نہیں سکتے۔ اس میڈیا کو آپ دیکھیں ضرور، مگر اس کی خبر پہ آپ کبھی یقین نہ کریں۔ اس قدر جال سازی ہے، اس قدر برعکس ذہن سازی کی جاتی ہے، حقیقت سے بالکل جب تک کہ آپ کے پاس درست میڈیا نہ ہو، ایک صحیح ذریعہ نہ ہو انفارمیشن کا، اس وقت تک اس دور کے اندر آپ مطمئن نہ ہوں کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور آپ واقعات کی حقیقت سے کسی حد تک واقف ہیں۔ انشاءاللہ خدا ہمیں درست آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بائیڈن عظیم تر اسرائیل نامی خواب کی تعبیر کے لیے اس وقت
جو ہے وہ پوری کوششیں کر رہا ہے، اور اسرائیل کا وہ جو خواب ہے گریٹر اسرائیل، توہماتی خواب، جس کے اندر نہر فرات سے لے کر مدینے کی سرزمین، سارے وہ یہودیوں کے جو قلعے موجود تھے، وہ آبادیاں سب لے کر انہوں نے پورا پھر مصر تک جا کر وہ پورا ایک انہوں نے جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا ہوا ہے اسے کمپلیٹ کرنے میں لگے ہوئے۔ پاکستانی قوم کہ جس کی مملکت کی بنیاد پڑتے ہی بانی پاکستان نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اسرائیل کا جب وجود آیا عمل میں تھا اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس مملکت کی عوام جو ناموس رسالت کے حوالے سے ہمیشہ نکلتی ہے، حرم الہی کے تحفظ کے لیے نعرے لگاتی ہے، حرم نبوی کے لیے نعرے لگاتی ہے، اس عوام کو اس سیاسی رسہ کشی ڈرامہ بازی کے اندر انوالو کیا ہوا ہے تاکہ یہ غافل رہے کہ اس وقت حرم نبوی اور حرم الہی میں یہودی پہنچ چکے ہیں اور وہ وہاں پر ٹورزم کے نام پر جو ہے وہاں پہ ان حرم کی توہین کر رہے ہیں، اور وہ جس مقصد کے لیے وہاں پر آئے ہیں وہ بڑے بڑے ماہرین نے جو اس خطے میں پلاننگ کے لیے آئے کہ کس طرح اس حرم الہی کے چاروں طرف جو ہے وہ کنٹرول حاصل کیا جائے اور مستقبل کی پلاننگ کی جائے، کیونکہ پہلے بھی عرض کر چکا اور آپ کے انشاءاللہ کے علم میں میموری میں کہیں نہ کہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ کے جو در ہے اور جو حجر اسود ہے اس کے درمیان کی جگہ سے ٹیک لگا کر حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد علیہ آپ اپنی آمد کا اپنی ظہور کا اعلان فرمائیں گے، لہذا حرم الہی ان کا ٹارگٹ ہے، مین ٹارگٹ ہے کہ یہاں سے ظہور ہونا ہے، اسے چاروں طرف سے انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، کسی طرح ظہور کو روکے اور نہ روکے ظہور تو کم از کم وہی جو فرعون نے کیا تھا بچوں کو قتل کروانا اور موسیٰ جیسے پیدا ہو انہیں قتل کر دیا جائے، یا امام اسد کے لیے اس ظالم حاکم عباسی حکمران نے پورے ایک کنٹرول رکھا ہوا تھا، چیک اینڈ بیلنس کا، گھر کے اندر تک امام ہادی کے کہ اگر آثار ولادت پیدا ہوں تو فوراً بتایا جائے، تو مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین اور ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کی جو ہے وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا، یہ کتنی اپنی چالیں چلیں اور خدا جو ہے وہ سب سے طاقتور ہے، اس کا ہاتھ سب سے بلند آتا ہے، لہٰذا یہ جتنی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر گریٹر اسرائیل کے لیے وہ بھی ناکام ہوں گے، امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے ناکام ہوں گے۔ ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے جنہیں صرف ایک ترانے نے پریشان کر دیا، سلام فرمان دے، بس کافی اتنا کہنا کہ یہ ایک ترانے تھے، امام زمانہ جو ہے وہ اگر ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں اور ان کی ٹانگوں کو جو ہے وہ چاہیں کہ یہ کانپنے لگیں اور خوف میں مبتلا ہو جائیں تو صرف یہ ایک ترانہ کافی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں دیکھا انہوں نے، صرف ایک ہی ترانہ آیا ہے، اور جس طرح بچے دنیا بھر میں جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا اور آپ سب اپڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ کہ اسی سے گھبرائے میں کہ بچہ امام زمانہ کو سلام کر رہا ہے، شوق سے رو رہا ہے، یہ کیفیت، یہ معمولی کیفیت نہیں، معمولی ایک چھوٹے بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اپنے امام زمانہ کو سلام، اتنا گہرا رشتہ ہم نے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھا تھا کہ ہم نے چھین لیا اس نسل کو اور امام زمانہ کی صفات آنے والی نہیں ہے، کہاں سے آئے گی، یہ اچانک یہ اگلی نسل اس طرح امام زمانہ سے جڑی ہوئی ہے کہ ان کے عشق میں، ان کے انتظار میں، ان کی محبت میں آنسو بہا رہی ہے، یعنی ان کے دل واقعاً حقیقتاً امام زمانہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہے طاقت، صدیوں سے جس رشتے کو یہ توڑنا چاہتے تھے وہ رشتہ اگلی نسلوں میں بھی جو ہے وہ اپنی گرفت کو رکھتا ہے۔ خدا انشاءاللہ ان دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے، جلد مولا امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک